السلام علیکم ناظرین، میں میاں انوار اللہ کرام ایڈوکیٹ آپ کو اپنے پیج پر اور چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرات محترم، آج ٹاپ سے لے کر باٹم تک صدارتی نظام کے حوالے سے ملک کے اندر اینکر حضرات بھی اور جو حکومت کے پسندیدہ لوگ ہیں اور کارکنان بھی تحریک انصاف اس کو بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر صدارتی نظام حکومت ہی ملک کے مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ صدارتی نظام کی جو خوبی کمال ہے، ایک تو اسے بعض اوقات براہ راست انتخابات ہوتا ہے، یعنی ایک بڑی سیاسی جماعت، بڑی قوت کی ضرورت ہے صدر کا الیکشن لڑنے کے لیے، ان کے بعد کہاں سے اتنے وسائل آئیں گے جس سے منتخب ہو سکیں گے۔ اور پارلیمانی نظام جمہوریت، ایک تو ہمارے ملک ہمیں یاد رکھنا چاہیے پاکستان وفاقی پارلیمانی طرز حکومت ہے، یعنی وفاق کی اکائیوں سے مل کر پاکستان بنا ہے۔ اس میں صوبائی خود مختاری کا لحاظ رکھنا اور ان کو وہاں کی نمائندگی کرنا، یہ بھی صوبوں کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ اور صدارتی نظام کے اندر سب سے بڑی خرابی جو خامی ہے وہ یہ کہ صدر کسی کے سامنے جواب نہیں، اس میں امپیچمنٹ کا ایک تصور ہوتا ہے جو بڑا کم شاد و نادر ہوتا ہے۔ صدر مملکت کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، وزیر اعظم پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتا ہے، پوری کیبنٹ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ہر علاقائی نمائندگی پارلیمانی نظام ہے، چاہے صوبائی حکومتوں کا نظام ہو یا پارلیمانی نظام حکومت ہو، تو اس میں ہر حلقے کا، ہر ضلع کے اندر جتنے بھی قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے حلقہ جات ہوتے ہیں، ان کے مقامی سطح پر ان کی نمائندگی ہوتی ہے۔ یعنی بلوچستان کے اندر بھی نمائندگی ہے، گلگت بلتستان کی بھی ہوگی، سرحد کی بھی ہوگی، پھر آگے صوبوں کی نمائندگی ہوگی، ضلعوں کی نمائندگی ہوگی، کمشنر، یعنی ہر گلی کوچے محلے کی نمائندگی اس کا صوبائی اسمبلی کا ممبر کرے گا، قومی اسمبلی کا ممبر کرے گا، مقامی مسائل پر بھی گفتگو کرے گا، صوبائی مسائل پر بھی گفتگو کرے گا، اور قومی اور بین الاقوامی مسائل پر بھی۔ اس طرح کا ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے۔ صدر مملکت جب منتخب ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ کسی کے سامنے جواب نہیں ہوتا، وہ ماہرین پر مستمر ایسے لوگوں کی وہ وزارت بنا سکتا ہے جو عوام کے درد اور دکھ میں شریک نہیں ہو سکتے، جن کو پاکستان کے عوام کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، وہ کتنے بھی بڑے ماہر ہوں۔ پھر عوامی نمائندوں کا کام ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل کو ماہرین کا سپورٹ کریں، وہ اس کو فارمولیٹ کریں، اس کی پالیسی بنائیں۔ یہ ماہرین کا کام حکومت کرنا نہیں ہوتا ہے، ماہرین کا کام یہ ہوتا ہے کہ عوامی نمائندوں کی جو عوامی خواہشات ہیں ان کے مطابق ملک کے سارے سیاسی نظام کو، معاشی اور سماجی نظام کو چلانا ان کے فرائض کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ صدر مملکت ایک فرد ہوتا ہے، کیا ایک فرد کے ذمے تمام، اگر ایک فرد کو کوئی حکومت خرید لیتی ہے، یا جس طرح مشرف کے دور کے اندر مشرف کو انہوں نے کان سے پکڑ کے کہا کہ ہماری شرائط مانو، اور مشرف نے ٹانگیں بھی اور دونوں ہاتھ کھڑے کر، اگر وہاں پارلیمانی نظام میں حکومت ہوتا ہے تو وہ پی ایم کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی کیبنٹ سے پوچھ لوں، میں اپنے عوامی نمائندگان سے پارلیمنٹ سے پوچھ لوں، اس کے اجازت کے بعد میں آپ کو یہ مہلت دے سکتا ہوں، اجازت دیتا ہوں۔ صدارتی نظام کے اندر ایک بندے کو قابو کرنا پڑتا ہے، پارلی نظام کے اندر کیبنٹ ہے، وزیر اعظم ہے، پارلیمانی کمیٹیاں ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران ہیں، وہاں حزب اختلاف بھی موجود ہوتی ہے جو حکومت کے اندر حکومت کے اختلاف رائے قائم کرتے ہوئے ہر پالیسی پر اپنا بیان دیتی ہے۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک پلک جھپکتے میں یا الادین کا چراغ ہے صدارتی نظام، وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہے۔ مشرف کا دور ہو، ایوب خان کا دور ہو، یحییٰ خان کا دور ہو، جنرل ضیاء اللہ کا دور ہو، اس سے ملک کے اندر دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیاسی جماعتیں تو ملک کے اندر ایک بلڈ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ پورے ملک کے اندر دوڑتی ہیں، سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر، دوسرے دور دراز علاقوں کے اندر ایک ہی جماعت کے لوگ آگے ایک نظریے کو آگے لے بڑھاتے ہیں۔ تو اب جو لوگ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ صدارتی نظام بھی مسائل، اصل میں بات یہ ہے کہ قوم جب تک محنت نہیں کرے گی، ایمانداری سے کام نہیں کرے گی، اور قوم بہتر نمائندے منتخب نہیں کرے گی، دیانتدار، اور اس وقت تک اس ملک کی کوئی کایا کلپ نہیں ہو سکتی۔ یہاں خوشامدی پہنچ جائیں گے صدر کے پاس، اس کے انویسٹر پہنچ جائیں گے، کون روکے گا؟ جو 50 کروڑ صدر پہ لگائے گا اسے وہ وزیر اعظم، اسے وہ وزیر بنا لے گا، مشیر بنا لے گا، اتھارٹی کا چیئرمین بنا لے گا۔ جب تک ان کی کسی حکومت کی پشت پر عوام کا اعتماد نہیں ہوتا، اس وقت تک وہ حکومت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہے، یہ کمانڈ کے کسی نے بات اٹھائی ہے اور مسائل سے حکومت چونکہ نپٹنے میں ذرا مشکلات پیش آ رہی ہے، یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہے، یعنی ایک چودھری سرور کے بقول ایک نیا کٹا کھول دو جس کا کوئی جواز نہیں، آئینی طور پر بھی اس کا جواز نہیں ہے۔ آئین میں امینڈمنٹ ہو سکتی ہے 238 239 میں، لیکن اس کے لیے آپ کو آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کرانے پڑیں گے جو آئین کے بنیادی ڈھانچے کو نہیں تبدیل، نہ اس ملک کے اندر اسلامی نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ عدالتی نظام کو ختم کیا جا سکتا ہے، نہ پارلیمانی
پاکستانی نظام جمہوریت کو ختم کیا جائے، اس کے لیے نئی آئین اسمبلی کی ضرورت ہے۔ اور کون سی طاقت ہے جو پاکستان کے تمام خطے کے لوگوں کو یہ ایک آئین پر پہلی بڑی مشکل سے ذوالفقار بھٹو کی قیادت میں پاکستان کا آئین بنا ہے، آئندہ ایسے آئین بننا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ اس بات میں غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم صدارتی نظام نافذ کر لیں گے یا ہمارا لیڈر ہی صدر بن جائے گا، انہوں نے کس نے لے کے ان کو الہام آیا کہ ان کا صدری لیڈر بن جائے گا؟ واقعہ الحمدللہ رب العالمین۔